علماء ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ پوچھ لے حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالفتاح اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں. اللہ رب العالمین ہم سب کو دین اسلام کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ. اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ناظرین اکرام، اس پروگرام میں آپ کے سوالات بطور خاص ہم شامل کرتے ہیں. نمبر آپ اسکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہیں، ان نمبرز پر اپنے سوالات آپ پہنچا سکتے ہیں اور انشاءاللہ ان کے جوابات آپ کو پیش کیے جائیں گے. آج کے ہمارے پروگرام میں شامل ہیں مفتی محمد جمیل رضا عطاری صاحب، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. جزاکم اللہ خیر. کیسے مزاج گرامی آپ کے؟ الحمدللہ علی کل حال. ماشاءاللہ. بڑھتے ہیں ہم ناظرین کے کچھ سوالات کی طرف. میرا نام محمد علی ہے، سرجانی ٹاؤن سے میرا تعلق ہے. اچھا، میرا سوال یہ تھا مفتی صاحب سے کہ 3 مختلف آدمی اگر مختلف سپارے پڑھیں، 30 سپارے پڑھیں تو کیا ختم قرآن ہو جائے گا؟ جزاک اللہ. جی، مختلف احباب نے مختلف سپارے پڑھیں تو ختم قرآن ہی کہلائے گا یا الگ الگ ہر ایک کو پڑھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک ہوتا ہے پرسنل کسی آدمی کا مکمل طور پر قرآن پاک کا ختم کرنا، وہ تو اسی صورت میں ہوگا جب وہ سورہ فاتحہ سے لے کے سورہ ناس تک مکمل قرآن پاک خود پڑھے گا. اور ایک ہوتا ہے کہ ہمیں قرآن پاک پڑھنا ہے اور ختم قرآن کرنا ہے، لہذا اس کی ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اس کے 10 پارے اگر 3 افراد ہیں تو وہ تینوں آپس میں تقسیم کر لیں، اور پہلے سے 10 تک ایک شخص نے پڑھا اور 11ویں سے 20 تک دوسرے نے، اور 21ویں پارے سے 30ویں پارے تک تیسرے شخص نے پڑھا، تو یوں بھی قرآن پاک پورا پڑھنا کہلائے گا. اور یہ بھی ایک ختم قرآن کی صورت ہے. تو گھروں میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو جو قرآن خوانیاں گھروں میں ہوتی ہیں یا فیکٹری ہے یا کسی دکان میں قرآن خوانی کا عمل ہوتا ہے، تو اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ قرآن پاک کے ایک پارے کا جو سیٹ ہوتا ہے 30 پاروں کا وہ رکھا ہوتا ہے، اور ہر ایک اپنے اپنے حساب سے ایک پارا وہ اٹھا لیتا ہے. پڑھنے کے بعد پھر اگر دوبارہ دوسرا پارا لینا ہو تو دوسرا لے لیتے ہیں. اس طرح 10-20 افراد مل کے وہ ایک پارا آدھا پارا جس طرح بھی ممکن ہو تو اس طرح ختم قرآن کر لیتے ہیں. اس میں کوئی مذائقہ نہیں، اور یہ ختم قرآن کرنا ہی کہلائے گا. اور اس گویا ختم قرآن کے اس عمل میں سب کی کوششیں شامل رہیں. کسی نے 2 پارے پڑھے، کسی نے 3 پارے پڑھے، تو اس طرح سے ختم قرآن کرنا بلا شبہ جائز عمل ہے. یہ ضروری نہیں ہے ختم قرآن کے لیے کہ ہر بندہ پورا قرآن ابتدا تا انتہا الگ سے ہر ایک پڑھے گا تو ختم قرآن ہوگا، ایسا ضروری نہیں ہے. ختم قرآن تراویح میں بھی ہوتا ہے، اس تراویح میں بھی ختم قرآن کے حوالے سے ایسا ممکن ہے کہ 15 پارے ایک حافظ صاحب پڑھ لیں اور بقیہ 15 پارے وہ دوسرے حافظ صاحب پڑھ لیں، تو یوں بھی ختم قرآن کا عمل ہو سکتا ہے. ہاں، یہ بھی مساجد میں بعض اوقات اس طرح کے ہوتے ہیں، اور کئی مسجدوں میں، کئی تو نہیں کہیں کہ کچھ مساجد میں اور کچھ میں یہ بھی ہوتا ہے جمیل صاحب، وہ روزانہ ہی 2 امام چینج ہو رہتے ہیں. 10 یہ پڑھائیں گے، 10 یہ، یا 8 یہ پڑھا رہے ہیں، 12 وہ پڑھا رہے ہیں. تو اس میں بھی کوئی حرج ہے؟ فقہاء کرام نے اس کا بھی اپنی کتابوں میں جو تراویح کے مسائل ہیں اس میں ذکر فرمایا ہے کہ ایسا بھی ممکن ہے کہ 20 تراویح 2 آدمی مل کے پڑھائیں، لیکن اس میں ایک طریقہ کار یہ بتایا ہے کہ جو 4 رکعتیں جو ہونے کے بعد پھر دعائے تراویح پڑھی جاتی ہے، تو 4 رکعت کے بعد جو دعائے تراویح پڑھی جاتی ہے، تو اگر 2 آدمی تراویح پڑھانا چاہ رہے ہیں تو ان کو چاہیے کہ ایک شخص 12 رکعتیں پڑھا لے، پھر دوسرا 8 رکعتیں. یعنی اس طرح یہ جو ترویحہ ہوتا ہے 4 رکعت 2 رکعت کرنے کے بعد جو 4 کا فیگر پورا ہوتا ہے،
تو اس کو ایک ترویحہ کہتے ہیں۔ تو فقہاء کرام نے فرمایا کہ اگر 2 آدمی اس طرح تراویح پڑھا رہے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ 4 رکعت ایک ہی آدمی پڑھائے، لیکن یہ بھی جائز ہے کہ ایک آدمی نے 10 رکعتیں تراویح پڑھائیں پھر دوسرا بھی 10 پڑھا رہا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ 4 کا جو مجموعہ ہے وہ ایک آدمی مکمل کرے۔ تو اگر 8 تراویح کسی ایک نے پڑھا لی، 12 کوئی اور پڑھا لے، یا پہلی 12 کسی اور نے پڑھا لی تو بقیہ 8 کوئی اور پڑھا لے۔ ٹھیک ہے، یعنی یوں بھی ختم قرآن بھی ہو جائے گا؟ ختم قرآن ہونے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، اس طرح بھی مشترکہ کاوش کے ساتھ ختم قرآن کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، سوال ہیں کچھ SMS کی طرف بھی بڑھتے ہیں۔ اپنے فوت شدگان کے لیے استغفار کیسے کیا جائے؟ فوت شدہ لوگوں کے لیے دعائے مغفرت اپنی مادری زبان میں بھی کی جا سکتی ہے، یعنی خاص اس مرحومین کے نام سے بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی جا سکتی ہے کہ یا اللہ میرے دادا مرحوم کی مغفرت فرما، دادی کی مغفرت فرما، والد صاحب مرحوم ہیں ان کے لیے دعائے مغفرت، کوئی بھی عزیز ہے اس کے نام سے بھی دعا کی جا سکتی ہے۔ اور مجموعی اعتبار سے امت مسلمہ کے لیے بھی دعائے مغفرت کی جا سکتی ہے، یا اللہ میرے والدین کی، امت مسلمہ کی مغفرت فرما، یا جو دنیا فانی سے مسلمان رخصت ہو چکے ہیں ان تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما۔ تو نام لے کر بھی دعائے مغفرت کی جا سکتی ہے، اور عموم کے ساتھ بھی دعا کی جا سکتی ہے کہ سب مسلمانوں کی مغفرت فرما۔ ٹھیک ہے، اچھا استغفار کے لیے بطور خاص حدیث میں چونکہ اس کا موجود بھی ہے کہ قیامت کے دن جب مرحومین قبروں سے نکلیں گے تو اتنا ان کو ثواب نظر آئے گا پہاڑوں کی مثل، تو وہ کہیں گے کہ یہ نیکی ہم نے تو نہیں کی، تو انہیں کہا جائے گا کہ تمہارے بعد والوں نے تمہارے لیے استغفار کیا، یعنی وہ اصالِ ثواب اور وہ مغفرت کی صورت ہے کہ ان کے لیے مغفرت طلب کرنا۔ استغفار کا مطلب یہ ہے کہ استغفار کا مطلب ہی مغفرت مانگنا، مغفرت چاہنا۔ ٹھیک، تو اپنے لیے بھی آدمی مغفرت طلب کرے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اور مرحومین کے لیے بھی دعائے مغفرت کرے۔ بلکہ قرآن پاک کی وہ جو آیت کریمہ ربنا اغفر لنا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ ربنا اغفر لنا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، تو کہ اللہ ہماری مغفرت فرما اور ہمارے ان بھائیوں کی مغفرت فرما جو ہم سے پہلے ایمان کی حالت میں گزر چکے ہیں۔ تو قرآن پاک کی اس دعا میں بھی دعائے مغفرت ہمیں تعلیم کی جا رہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں ان کا یہ طرز عمل ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یوں دعا کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ صلاۃ والسلام نے بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کئی دعائیں کی ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کی کئی دعائیں قرآن پاک کے اندر بھی موجود ہیں۔ تو ایک مشہور دعا جو ہم نماز کے اختتام پر پڑھتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اس کے بعد ایک دعا آتی ہے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے لیے مغفرت کا سوال کیا، اپنے والدین کے لیے مغفرت کا سوال کیا، اور مومنین کے لیے مغفرت کا سوال کیا کہ جب قیامت قائم ہوگی، حساب و کتاب ہو رہا ہوگا، تو میرے والدین کی اور مومنین کی مغفرت فرما۔ تو فوت شدہ لوگوں کے لیے، زندہ لوگوں کے لیے، سب کے لیے دعا کی جانی چاہیے۔ اور اگر ہم نماز جنازہ کی دعا پر اگر غور کریں تو نماز جنازہ کی دعا میں ہر طرح کے مسلمان مرد و عورت کے لیے دعا مانگی جا رہی ہے، اور کئی اعتبار سے دعا کی جا رہی ہے، یعنی انداز بدل کے اس میں دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں طلب کی جا رہی ہے۔ اب 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، یا تو زندہ ہوں گے یا فوت شدہ، یعنی مسلمان یا تو زندہ ہیں یا فوت شدہ ہیں، تو ان دونوں کے لیے دعا کی جا رہی ہے ربنا اللہم اغفر لحینا ومیتنا، سب آ گئے، وشاہدنا وغائبنا، جو جنازے میں شریک ہیں وہ بھی آ گئے، جو نہیں ہیں وہ بھی آ گئے۔ تو یعنی پھر دوبارہ مغفرت مانگی جا رہی ہے۔ موجودین جو حی ہیں، زندہ ہیں، وہ موجود بھی ہیں، تو 2 انداز سے دعا ہو گئی۔ وذکرنا وانثانا، ہمارے مردوں کی مغفرت فرما، ہماری عورتوں کی مغفرت فرما۔ تو یعنی مرد حضرات جو بھی دنیا میں جتنے بھی، اب وہ چاہے زندہ ہوں یا فوت شدہ، ان کی بھی مغفرت فرما، جو ہماری خواتین ہیں زندہ مردہ ان کی بھی مغفرت فرما، اور صغیر کبیر سب کی، وصغیرنا وکبیرنا، ہمارے بچوں کی، چھوٹوں کی مغفرت فرما، ہمارے بڑوں کی مغفرت فرما۔ تو یہ گویا کہ ایسی جامع دعا ہے کہ گویا ہر مرد مومن، ہر خاتون مومنہ کے لیے کئی جہتوں سے دعا مانگی جا رہی ہے، کہ زندہ مردہ، صحیح، مرد عورت، چھوٹے بڑے، موجود غائب،
یعنی یوں ایک بڑے پیارے انداز سے دعا طلب کی جا رہی ہے. تو دعائے مغفرت اپنے لیے بھی بندے کو طلب کرنی چاہیے, اور جو آپ سے دعا کا کہے اس کے لیے بھی دعائے مغفرت کی جانی چاہیے, اور جو نہ بھی کہے تو آپ کو تمام مسلمانوں کے لیے دعائے مغفرت کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائے مغفرت طلب کرنی چاہیے. جی مزید سوال. مفتی صاحب سے میرا سوال ہے کہ سجدہ شکر کی منت کون سی منت ہوگی؟ جی سجدہ شکر کرنا, اور یہ بھی منت کے طور پہ سجدہ شکر کیا جا سکتا ہے, اور اس کی منت بھی مانی جا سکتی ہے. اور یعنی کوئی بھی نعمت آپ کو ملی, اس نعمت کے ملنے پر آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کر سکتے ہیں, یہ ایک طرح سے منت مانگ سکتے ہیں کہ اگر مجھے یہ نعمت ملی تو میں اس پہ 2 سجدہ شکر کروں گا, 5 کروں گا, 10 کروں گا, 1 کروں گا. تو سجدہ شکر کی منت مانی جا سکتی ہے. اب اگر وہ منت پوری ہو گئی, وہ بات آپ کی پوری ہو گئی, مراد بر آئی, تو اب آپ کو سجدہ شکر کرنا ہوگا. اور سجدہ شکر کے لیے بھی باوضو ہونا, اور پاک صاف جگہ پر سجدہ کرنا, پاک صاف لباس پہن کر, اور کعبۃ اللہ شریف کی طرف رخ کر کے یہ سجدہ شکر ادا کرنا ہوگا. سجدہ شکر کے لیے آپ کھڑے ہیں تو کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں گے, سجدے کی تسبیحات پڑھیں گے, پھر اللہ اکبر کہہ کے آپ کھڑے ہو جائیں. یعنی جس طرح سجدہ تلاوت کیا جاتا ہے تو سجدہ شکر بھی اس طرح کیا جا سکتا ہے. آپ بیٹھے ہیں, بیٹھے بیٹھے بھی سجدہ شکر کیا جا سکتا ہے, تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک. سوال ہے کہ بعض اوقات ہم پلاٹ اس لیے صرف سیونگ کرنے کے لیے لیتے ہیں, اور تو ایسی صورتحال میں یہ سیونگ کے لیے پلاٹ کیا ہوتا ہے؟ جیسے یوں بھی ہوں کہ کوئی چیز لے لی, ایک پیسہ سیو ہو جائے, ایک جگہ رکھا ہوا ہے, اور بیچنے کی اس کو تجارت کی اب نیت نہیں یا کب نیت نہیں, یہ لوگ سیونگ کے لیے بھی کچھ کہتے تھے. عمومی طور پہ جو سیونگ کا جو مقصد اگر ہم غور کریں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ پیسے گھر میں رہے یا اکاؤنٹ میں رہے تو خرچ ہو سکتے ہیں. تو اس کو ایک طرح سے باؤنڈ کر لیں, اور ایک طرح سے پروفٹ بھی بیک گراؤنڈ میں جنریٹ ہوتا رہے. تو اب اگر کسی نے اس نیت سے پلاٹ خریدے کہ رقم ایک طرح سے باؤنڈ ہو گئی پلاٹ کی شکل میں, اور اس سے ہمیں نفع بھی حاصل ہو, یعنی اس پلاٹ کو ہم نے اس لیے خریدا ہے کہ جب ریٹ اچھے ہو جائیں گے, اس کا ریٹ بڑھ جائے گا, تو پروفٹ ہونے کی صورت میں پھر ہم اس پلاٹ کو فروخت کر دیں گے, تو پھر یہ جو پلاٹ ہوں گے یہ مال تجارت بنیں گے. مال تجارت یہ باقاعدہ اموال زکوٰۃ میں سے ایک مال ہے. تو اگر نیت یہ ہے خریداری کی کہ ہم پلاٹ خرید لیتے ہیں اور پلاٹ کو پھر اچھے دام جب لگیں گے تو اس وقت بیچ دیں گے, تو یہ مال تجارت ہے, اور مال تجارت پر شرائط پائے جانے کی صورت میں زکوٰۃ کی ادائیگی کرنی ہوگی. اور اگر پلاٹ خریدنے کی صورت یہ ہے کہ جس میں تجارت کا عنصر نہیں ہے, بلکہ یہ کہ اس پلاٹ کو ہم آگے چل کر ان پلاٹ پر اپنی رہائش کے لیے گھر بنائیں گے, یا یہ پلاٹ میں نے اس لیے خریدا ہے کہ یہ میں اپنے بیٹے کو یا اپنی بیٹی کو تحفے میں دوں گا, تو اب یہاں پر جو پلاٹ کا خریدنے کا عمل ہوا اس میں تجارت نہیں پائی جا رہی, بلکہ اس پلاٹ کو بنا کر اس میں رہائش رکھنا پایا جا رہا ہے, یا اس پلاٹ کو بیٹے یا بیٹی کو تحفہ دینا پایا جا رہا ہے, یا پلاٹ خریدا ہے آگے کسی بھی نیک کام میں خرچ کرنے کے لیے مسجد میں دے دیں گے یا مدرسے کے اندر دے دیں گے, تو یہ والی جو نیت ہے یہ تجارت والی نیت نہیں ہے. اچھا, مختلف نیت ہے, جیسے یہ بھی نیت ہوتی ہے بیچنے بھی, کوئی کونے کھانچے میں بیچنے کا بھی ہوتا ہے کہ کہیں اگر سیونگ ہو رہی ہے, فی الحال پیسہ اماؤنٹ جمع ہو رہا ہے, آگے بچوں کی شادیاں ہیں, کچھ نہ کچھ ہیں, اگر ضرورت پڑی تو اس کو بیچ دیں گے, نہ ضرورت پڑی تو نہیں بیچیں گے, اور یوں کر کے بس ایک تذبذب جیسے کہتے ہیں نا, تو ایسے لوگوں کو کیا کہیں گے؟ یعنی کہتے ہیں کہ اگر یہ ہوتا تو ہم پھر کسی ایسی مارکیٹ میں لیتے کہ جو واقعی جس میں نفع ہمیں حاصل ہو سکتا ہے, یہ حاصل ہو سکتا ہے, ہم نے کسی ایسی جگہ لا کے رکھ دیا ہے. اگر کوئی بھی نیت نہیں اور خرید لیا, یہ پتہ بھی ہے کہ یہ 4-5 سال 8 سال کے لیے بھول جاؤ کہ یہاں سے کچھ نکلنا نہیں ہمارے لیے, نہ کوئی نفع کی صورت ہوگی نہ کچھ. یہ جگہ ایسی ہوتی ہیں, بعض سوسائٹی ہوتی ہیں یا بعض جگہیں ہوتی ہیں ایسی کہ جس میں ویلیو اتنی بڑھتی نہیں ہے, تو اب یوں کر کے رکھ دیا کہ ضرورت پڑی بیچ دیں گے, نہیں پڑی بیٹے کو دے دیں گے, نہیں پڑی تو یہ کر لے گا. اب مختلف یہ زاویے جو ہوتے ہیں, تو پھر تو تجارت کیا کہیں گے؟ دیکھیں نیت دل کے پختہ ارادے کا نام. جی ہاں بالکل.
اب ایک آدمی کے اس طرح کے پلاٹ خریدنے میں دل کی پختہ نیت بیچنے کے حوالے سے بن ہی نہیں رہی تو وہ مال تجارت نہیں بنے گا. مال تجارت اس مال کو کہتے ہیں جس کو بیچنے کی غرض سے خریدا جائے. اچھا بیچنے نہیں بھی یہ ضروری ہے 2 ماہ 4 ماہ 1 سال، یا یہ نیت ہے کہ 10 سال بعد بھی بیچنا ہے بالفرض؟ بیچنے کی نیت ہے، چاہے وہ 10 سال کی ہو 5 10 سال کی پلاننگ کے ساتھ، تو تجارت ہی بنے گا نا. تجارت ہے. تجارت ہی تو اب یہ ہے مال تجارت بننے کے لیے 2 باتیں ضروری ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ آپ نے اس چیز کو، اس جگہ کو، اس مکان کو بیچنے کے ارادے سے خریدا ہو اور بیچنے کی نیت باقی بھی رہے. ٹھیک. اب یہ چاہے نیت باقی رہنے کا سلسلہ اور تجارت کی نیت سے خریدنا، اور یہ نیت کا باقی رہنا چاہے 1 مہینے کے لیے ہو، 2 مہینے کے لیے ہو، یا 10 سال کے لیے ہو. آدمی کے ذہن میں ہے کہ اس کو اور قیمت بڑھنے دو، جب اس تک ریٹ پہنچ جائے گا جو اس کے ذہن میں ہے، اس مقدار تک جب اس کا ریٹ پہنچ جائے گا تو میں فروخت کروں گا. یا ابھی مجھے بیچنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن بیچنا ہے، جب مجھے لگے گا کہ اب بیچنے کا وقت آ چکا ہے تو اس وقت میں بیچ دوں گا. نیت بیچنے کی برقرار رہے اور خریدی بھی بیچنے کے ارادے سے ہو، تو یہ 2 باتیں اگر جمع ہو جائیں گی تو پھر وہ مال تجارت ہوگا. اگر کسی آدمی نے ویسے ہی کسی نے ذہن بنایا پلاٹ لے لو بھائی، اس نے پلاٹ خرید لیے، اب اس سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے کس نیت سے خریدے؟ کوئی نیت نہیں ہے، سیونگ، بس یہ بولیں گے سیونگ ہو رہی ہے، سیونگ اور پیسے ادھر خرچ ہو جاتے ہیں. ایسے یہی کہ میں اگر پیسے 10,000 بچ رہے ہیں تو وہ کہیں نہ کہیں جاتے جائیں، تو سیونگ ہو رہی ہے. بھائی یوں آخر میں یہ بولیں اس میں سیونگ میں کہ میں نے اماؤنٹ جمع ہوئی، اگر یہ میرے پاس رہیں گے یا اکاؤنٹ میں رہیں گے تو خرچ ہو جائیں گے، بس میں نے پلاٹ لے لیا. اب یہ والی جو نیت ہے نا، یہ نیت میں تجارت کا عنصر پایا بھی جا سکتا ہے، نہیں بھی پایا جا سکتا. صحیح. اب ہم فرض کر لیتے ہیں کہ ایسا شخص ہے جس نے پلاٹ خرید لیا یا فلیٹ خرید لیا. اب اس سے ہم پوچھتے ہیں کہ آپ کی نیت کیا ہے؟ کہ میری کوئی نیت نہیں تھی، بیچنے کی نیت سے نہیں خریدا، یعنی یہ نیت نہیں کہ میں بیچوں گا. اسی طرح یہ نیت کہ میں اس کو کرائے پہ دوں گا، یا یہ نیت کہ میں اس کو کسی کو گفٹ کروں گا، میری کوئی نیت نہیں تھی، بس خرید لیا. صحیح. تو اب یہ مال تجارت نہیں بنا. صحیح. تو مال تجارت کے لیے مقصد اولین ہی آپ کا یہ ہے کہ اس چیز کو میں اس لیے خرید رہا ہوں کہ اس کو میں نے فروخت کرنا ہے، اور فروخت کرنے کی نیت برقرار رہے تو وہ چیز مال تجارت بنے گی. کسی آدمی نے کوئی چیز خریدی، 2 نیتیں شامل کر لی کہ اس کو بیچنا پڑا تو بیچ دوں گا، ورنہ اپنی رہائش کے لیے رکھ لوں گا. اب یہ جو نیت میں ڈبلنگ آ رہی ہے اس میں تو بھی یہ مال تجارت نہیں بنا. اچھا اگر جیسے ناظرین یہ سن رہے ہیں، مختلف پہلو بھی سن رہے ہیں، تو اس پر بھی اگر کچھ ظاہر ہے یہ مسئلہ بھی کہ زکوٰۃ سے بچنے کے لیے یہ کہہ دینا کہ وہ نیت تو یہ نہیں ہے تو وہ بھی نیت ہے تو یوں بھی نیت ہے، یہ جو پہلو ہوتے ہیں اور کئی لوگوں میں وہ بعض کا پوچھنے کا انداز ہی ان کا یہی ہوتا ہے، تو یہ جو زکوٰۃ سے بچنے کے لیے اس طرح کی نیت، تو ایسے لوگوں کو اللہ سے ڈر نہیں جانا چاہیے کہ دل کی نیت تو اللہ ہی جانتا ہے. ان اللہ علیم بذات الصدور. اللہ تبارک و تعالی سینوں میں جو خیالات آ رہے ہیں، جو بھی چیزیں ہمارے سینوں میں، ذہن میں، دل و دماغ میں چل رہی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے. اگر آپ کی وہ نیت، جو بھی چیز آپ نے خریدی تھی، پلاٹ خریدا تھا، تجارت کی نیت سے ہی خریدا ہے، تجارت کا مطلب اس کو خریدا اس لیے ہے کہ آپ اس کو بیچیں گے، پروفٹ آنے کی صورت میں آپ اس کو بیچیں گے. یہ نیت اگر آپ کی شروع سے تھی خریدتے وقت اور اب بھی یہی نیت ہے، اب آپ یہ نیت واضح نہیں کر رہے کسی پر، تو کوئی بھی مفتی صاحب آپ کو یہ نہیں کہیں گے کہ آپ زکوٰۃ نکالیں، لیکن اصل دار و مدار آپ کی نیت پہ ہے. اگر آپ نے بیچنے کے ارادے سے ہی خریدا تھا اور نیت تجارت بیچنے کی اب بھی باقی ہے تو وہ مال تجارت ہے اور اس پہ حسب شرائط زکوٰۃ لازم ہوگی. زکوٰۃ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک فرض ہے جو اغنیاء مالدار اشخاص پر ان کے اموال میں لازم ہوتا ہے، اور یہ حق ان کے اموال سے لے کر فقراء میں خرچ کیا جاتا ہے، مستحقین میں خرچ کیا جاتا ہے. تو اب یہ بندے کا اپنا نیت کا جہاں تک معاملہ آئے گا تو یہ ایک پرسنل اللہ اور بندے کے درمیان کا معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ نیتیں خوب جانتا ہے، تو لہذا جو نیت تھی، اصل نیت ہے، وہ بتا دینی چاہیے.
اور زکوٰۃ سے بچنے کے لیے کسی بھی قسم کا ایسا کوئی ہیلا کرنا کسی مالدار شخص کا کہ اس کے پاس کوئی چیز تھی جس پہ زکوٰۃ لازم ہو رہی تھی، پھر وہ صرف اس لیے کہ بس سال پورا ہونے والا ہے نیت چینج کر دو، نیت چینج کر دو کہ اب میری بیچنے کی نیت نہیں ہے، سال پورا ہونے میں 1 ہفتہ باقی ہے، ابھی تک نیت یہ تھی کہ بیچنا ہے نہیں بکا، سال پورا ہونے والا ہے، زکوٰۃ لازم ہوگی، 40 لاکھ کا پلاٹ ہے، 1 لاکھ زکوٰۃ لازم ہوگی، بھائی نیت کر لیتا ہوں کہ اب میں اس کو نہیں بیچوں گا، صرف نیت یہ کہ زکوٰۃ سے بچوں، تو یہ مذموم عمل ہے، مکروہ عمل ہے، ناپسندیدہ عمل ہے، جو رب آپ کو اتنا دے رہا ہے کہ آپ کے پاس ایک پلاٹ ہے جو آپ کی حاجت ضرورت سے فارغ ہے، زائد ہے، اور اس میں حسب شرائط زکوٰۃ بن رہی ہے، تو 1 لاکھ روپے آپ زکوٰۃ نکال لیں، باقی 39 لاکھ کی مالیت تو آپ کے پاس پلاٹ کی آپ کی اپنی ہی ہے، اس میں آپ سے زکوٰۃ نہیں مانگی جا رہی، تو ہو سکتا ہے کہ 1 لاکھ آپ زکوٰۃ نکالیں، اس کی برکت سے ویلیو بڑھ جائے، برکت سے اس کی اچانک ویلیو میں 10-20 لاکھ کا اضافہ ہوتا ہے، تو حقیقت یہی ہے کہ زکوٰۃ کا معنی بڑھنا، اضافہ، تو جو اللہ تعالی کی رضا کے لیے زکوٰۃ نکالتے ہیں ان کے اموال میں اضافہ ہوتا ہے، برکت ہوتی ہے، مال دگنا تگنا ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو اصل چیز ہے اخلاص اور اللہ تعالی کی رضا حاصل کرتے ہوئے کام کریں گے تو انشاءاللہ زکوٰۃ کی برکت خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے ماشاءاللہ۔ جی مزید سوال۔ میرا نام شاہزیب ہے، سرجانی سے میرا تعلق ہے۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی شخص کی 1 رکعت نکل جائے اور وہ امام صاحب کے ساتھ سلام پھیر دے تو پھر وہ اپنی نماز کس طرح پڑھے گا؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دیجئے، جزاک اللہ خیرہ۔ جی 1 رکعت نکل گئی اور سلام بھی پھیر دیے امام صاحب سلام پھیر رہے ہیں اور یہ مقتدی جس کی 1 رکعت رہ گئی یہ بھی بھول گیا کہ میں 1 رکعت کے بعد آیا تھا اور یہ بھی امام صاحب کے ساتھ سلام پھیر دیتا ہے، تو جب تک اس نے کوئی گفتگو نہ کی ہو، کوئی ایسا عمل کہ جو نماز کو توڑنے والا ہے وہ اس نے عمل نہیں کیا، تو یہ فوراً کھڑا ہو جائے، صحیح، اپنی وہ رکعت پوری کرے، اور پوری کرنے کی صورت میں اب اس کو سجدہ سہو کرنا ہوگا، سجدہ سہو کر لے گا تو اس کی نماز درست ہو جائے گی، اور اگر اس نے امام صاحب کے سلام پھیرنے کے ساتھ ساتھ جس نے بھی سلام پھیر دیا جبکہ اس کی 1 رکعت باقی تھی، اور اس سلام پھیرنے کے بعد اس نے کوئی منافی نماز کام کر لیا، کوئی گفتگو کر لی، زبان سے کچھ الفاظ بول دیا، ارے یہ کیا ہو گیا، مجھے تو اب 1 رکعت پڑھنی تھی، زبان سے ایسی کوئی گفتگو کر دی تو نماز ٹوٹ گئی، اب اسے پھر 4 رکعتیں باقاعدہ بدستور پڑھنی ہوں گی۔ صحیح، جو بھی نماز پڑھ رہے تھے، مغرب پڑھ رہے تو مغرب کی 3 پڑھنی ہوں گی، فجر تھی تو فجر کی 2 پڑھنی ہوں گی، یا 4 رکعت والی نماز تھی تو وہ 4 رکعت فرض دوبارہ سے پڑھنے ہوں گے۔ اچھا یہ بھول کر اگر سلام پھیریں گے تو ہے اس میں قصدن کوئی سلام پھیر لے کہ قصدن کا عمومی طور پہ جس کی رکعت نکلی ہو وہ سلام تو اپنے حساب سے قصدن پھیر رہا ہے نا، لیکن وہ یہ بھول چکا ہے کہ مجھے اس وقت سلام نہیں پھیرنا، تو شریعت مطہرہ نے اس بھول کا اس کو ایک بینیفٹ دیا ہے، ایک فائدہ یہ کہ یہ اپنی نماز کو کنٹینیو کرے، جو رکعت رہ گئی 1 2 3 جتنی رہ گئی ان رکعتوں کو پورا کرے اور آخر میں سجدہ سہو کر لے، کہ سہو کا معنی ہی بھولنا، ٹھیک، بھول کر بھی بعض اوقات آدمی جو کام کر رہا ہوتا ہے وہ اپنی نیت اور ارادے سے کر رہا ہوتا ہے، لیکن وہ یہ بات بھول جاتا ہے کہ مجھے ایسا نہیں کرنا۔ صحیح، تو شریعت نے نماز کے اندر، اسی طرح ماہ رمضان آنے والا ہے تو روزے میں بھی بھول چک کی کچھ رعایتیں فرمائی ہیں، اور ابھی تو نفلی روزے بھی کئی رکھتے ہیں تو اس میں بھی بھول کے معاملات تو ہو جاتے ہیں۔ اچھا نفلی روزوں میں بعض کا زیادہ چانس ہے، یعنی یہ بھولنے والے، اور کہ پچھلے دن ایک سائل آئے دارالفتہ میں، تو ظاہر باہر سے چلتے ہوئے آنا، ہانپتے کانپتے بھی بعض کا تیزی میں آتے ہیں، سانس بھول رہا ہے تو آگتے ہی پانی مانگ لیا، تو اور پانی کے 1 2 گھونٹ پی بھی لیے، پھر یاد آیا روزہ ہے میرا تو یعنی نفلی طور پر جو روزے ہوتے ہیں، فرض میں تو کئی مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ بعضوں کو پہ کولر رکھتے ہی نہیں لوگ، جہاں پہلے پڑے ہوتے ہیں وہ اٹھا لیتے ہیں، بالکل کوئی بھول کر پی نہ لے، اور نفل میں تو ابھی ظاہر ہے ابھی ہر جگہ کوئی کولر رکھے ہوئے ہیں، پانی گلاس یہ وہ سب چلتا رہتا ہے، تو اب نفلی روزوں میں بھی یہ چلے گا، مطلب بھول وہ سائل مسئلہ تو کوئی اور سا پوچھنے آئے تھے، ہاں وہ پھر پہلے یہی پوچھا ہے، یہی مسئلہ ہو گیا، پہلے یہی پوچھا ہے کہ وہ تو ہاں، تو اس میں بھول کر اگر کوئی مسلمان روزے کی حالت میں، چاہے وہ فرض روزہ ہو، نفل ہو یا منت والا روزہ ہو،
اگر وہ بھول کر کھا پی لے، بھولنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ بات ہی بھول گیا کہ میرا روزہ ہے، اب وہ اگر کچھ کھا پی لیتا ہے تو اس سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن منہ میں اگر نوالا ڈالا اور یاد آ گیا کہ میرا روزہ ہے، یا گھونٹ بھر لیا، منہ میں پانی آ چکا ہے اور یاد آ چکا ہے کہ میرا روزہ ہے، تو اب اس کے اوپر لازم ہے کہ جو کچھ منہ میں ہے ان سب چیزوں کو تھوک دے، نکال دے۔ اب یاد آنے کے باوجود اس نے ایک قطرہ بھی اگر حلق سے نیچے اتارا، یا جو کھانے کا جو اجزاء تھے نوالے میں جو چیزیں تھی وہ اگر حلق سے نیچے اتار لیا کہ اب تو منہ میں آگے چلیں، اس کو تو جانے دیں، اب یاد ہونے کے باوجود ایسا کرے گا، کھائے گا، پیے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نفل تھا تو اب اس کی قضا کرنی ہوگی، فرض روزہ تھا اس کی تو ویسی قضا اس کے اوپر لازم ہوگی۔ ٹھیک، مزید سوال۔ روزے میں ڈائلسس کروانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جی، روزے کی حالت میں ڈائلیسس جو پیشنٹ ہیں یہ ڈائلیسس کروا سکتے ہیں کہ اس سے ان کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ جی، جو عورتیں کے بال بیچ رہے ہیں اور مدد خرید رہے ہیں، اس کے بارے میں پوچھیں۔ جی، عورتوں کے بال، خواتین کے جو بال ہیں جو یہ ہیئر کٹنگ وغیرہ کے ذریعے اپنے کٹوا لیتی ہیں، چٹیائیں وغیرہ، تو یہ گلی محلوں میں اسپیکروں میں بعض لوگ یہ آوازیں لگاتے رہتے ہیں۔ ایک آواز یہ بھی سنی تھی 8,000 روپے کلو، کراچی میں ان کے جو خواتین کے بال ہیں یہ 8,000 روپے کلو کی آواز آ رہی تھی خریداری کی۔ تو یاد رکھیں کہ انسان اپنے جو اعضاء ہیں ان کو بیچ نہیں سکتا، فروخت نہیں کر سکتا، تو خواتین کے جو بال ہوتے ہیں یا اسی طرح جو ہیئر ڈریسر ہوتے ہیں ان کے دکانوں میں بھی جو بال کٹنگ ہوتے ہیں تو یہ سارے بال جمع کرنے کے بعد یہ ویسے بھی کسی ایک ڈبے میں باکس میں رکھ لیتے ہیں، تو ان بالوں کا بیچنا جائز نہیں ہے، اور جو بیچے گا گناہگار ہوگا، اور اگر کسی نے فروخت کیے اور اس پر جو اس کو پیسے ملے تو ان پیسوں کو استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ یعنی ان انسانی بالوں کے خریداری کا عمل اور اس کا جو کاروبار ہو رہا ہے آگے وگ بنانے تک جو سلسلہ ہے یہ سب ناجائز ہے، اور انسانی بالوں کی جو وگ ہے اس کو استعمال کرنا بھی جائز نہیں ہے، اس کو خریدنا بھی جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، وقفی قبرستان کے اندر وہ قبر کے لیے پہلے سے ہی جگہ گھیر لینا، متعین کرنا، کچھ مثلا ہم پچھلے پروگرام میں بھی ڈسکس کیا تھا لیکن اس کو وضاحت سے تھوڑا بیان فرما۔ اس حوالے سے جو پھر میں نے معلومات جمع کی ہیں تو گزشتہ جو ہمارا سلسلہ پچھلے جمعرات کو ہوا تھا تو اس میں ایک صورت یہ میں نے بیان کی تھی کہ وقفی قبرستان میں اگر کوئی کچھ اس جگہ کی کچھ رقم دے کر ایک قانونی پروسیس کر کے اس جگہ کو اگر وہ گھیر لیتا ہے، خاص کر لیتا ہے، تو اس کی گنجائش ہوگی۔ تو درست مسئلہ اس حوالے سے یہ ہے کہ وہ قبرستان جو مسلمانوں کی تدفین کے لیے وقف ہو چکا ہے، یعنی جس کو ہم مختصر الفاظ میں یہ کہیں گے وقفی قبرستان، تو وقفی قبرستان میں جو چونکہ وہ وقف ہو چکا ہے تو وقف والی جگہ کو، وقف والی اشیاء کو خریدنا بیچنا ناجائز ہے۔ جب وہ وقف ہو چکا تو اب اس کو فروخت نہیں کر سکتے۔ تو اب اس طرح کچھ پیسے دے کر گورکن کے ذریعے سے کچھ 2-4 قبروں کی جگہ کو گھیر لینا اور منڈیر بنا دینا تاکہ اب یہاں پہ کوئی اور مردہ تدفین نہ ہو سکے کہ ہم نے یہ جگہ اس طرح کچھ رقم دے کے لے لی ہے، تو اس طرح وقفی قبرستان میں کوئی جگہ اپنے لیے اپنے آئندہ کوئی انتقال کرے گا تو اس کے لیے پہلے سے جگہ گھیر لینے کی اجازت نہیں ہے، اس کا اختیار نہیں ہے، چونکہ یہ وقفی قبرستان ہے، یہ تمام مسلمانوں کی تدفین کے حوالے سے وقف ہے۔ اب جس مسلمان کا انتقال ہوگا اور اسے تدفین کی جگہ چاہیے ہوگی تو اس کے لیے بھی وہ کہیں پر بھی اس قبرستان میں اس کے لیے جگہ دی جائے گی، فراہم کی جائے گی۔ تو جو گھیر لیتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہاں پہ یہ مردہ دفن نہیں ہوگا، حالانکہ وہ جگہ جب وقف ہو چکی ہے مسلمانوں کی تدفین کے لیے تو اب اس کو اس جگہ، جبکہ جگہ وہی آ رہی ہے تو اس جگہ تدفین کے لیے اس کو روکا نہیں جا سکتا۔ تو لہذا وقفی قبرستان میں جو لوگ جگہ گھیر لیتے ہیں چاہے وہ پیسے دے کر یا ویسے ہی، دونوں صورتوں میں وقفی قبرستان میں یوں جگہ نہیں گھیری جا سکتی، اس کی اجازت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔
جی ناظرین کرام، آپ نے پروگرام وہ ملاحظہ کیا ہے، دارالحدیث اہل سنت کا نمبر وہ اپنے پاس رکھیے، آپ کے شرعی ضروری جو مسائل ہیں تو اس نمبر پر بھی رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ اب تو روزے کے مزید آگے کچھ ایسے مسائل بھی آئیں گے، کچھ جدید مسائل بھی آتے ہیں۔ ابھی ڈائلیسس کا بھی کچھ ذکر ہوا، تو اس کے بھی مختلف طریقے ہیں کہ آپ کس ذریعے سے یہ علاج والا پروسیس اختیار کر رہے ہیں۔ بعض صورتیں روزہ توڑنے والی اور بعض صورتیں روزہ جن سے نہیں ٹوٹتا ہے، تو اس اعتبار سے بھی کون سا علاج کا وہ طریقہ اختیار کیا جا رہا ہے تو وہ بھی دارالحدیث اہل سنت پر ڈائریکٹلی نمبر پر ہی بتا کر اس کی بھی رہنمائی حاصل کی جا سکتی ہے۔ کیا جمیل صاحب اس میں کچھ مختلف اور بھی علاج کے طریقے ڈائلیسس کے اندر؟ ڈائلیسس کا ایک طریقہ کار تو جو نارملی ہمارے نارمل ہاسپٹلز وغیرہ میں ہوتا ہے کہ جس میں مریض کی ہاتھ سے ایک وینز میں یعنی 2 نسوں میں ایک وائر جو انجیکشن کا نیڈل ہوتی ہے وہ لگتی ہے، موٹی سی یہ سوئی ہوتی ہے وہ لگتی ہے، ایک سے بلڈ نکل رہا ہوتا ہے اور پھر مشین کے ایک خاص پروسیس کے ذریعے سے گھوم کر اور صاف ہو کر پھر وہ بلڈ جسم میں دوسری والی نیڈل کے ذریعے جا رہا ہوتا ہے۔ تو گویا کہ جس باڈی کا جو بلڈ ہے وہ سرکولیٹ کر رہا ہوتا ہے جس طرح نسوں میں اندرونی، تو وہ باہر ایک مشین میں جو پائپ ہیں بلڈ کے اس کے ذریعے وہ صاف بھی ہو رہے ہوتے ہیں، واپسی جا رہے ہوتے ہیں۔ اس طریقہ کار سے جو ڈائلیسس ہوتی ہے، اس طریقہ کار کی ڈائلیسس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا کہ یہاں پر معدے کے ذریعے سے کوئی خاص چیز معدے کے اندر یہ بلڈ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے کہ باہر سے کوئی بلڈ معدے تک پہنچ رہا ہے یا منفذ تک پہنچ رہا ہے، تو یہ نسوں کے ذریعے سے ہی بلڈ کی سرکولیشن کا سلسلہ ہے۔ تو نس کے اندر کوئی انجیکشن لگایا جائے یا ڈرپ لگائی جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو ڈائلیسس کے اندر بھی نسوں کا ہی عمل، یہ والا جو طریقہ اس سے نہیں ٹوٹے، ڈائلیسس کا یہ والا جو طریقہ کار ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ البتہ ایک دوسرا طریقہ کار ہے پیٹ میں ڈائریکٹ جانی، وہ مریض کے پیٹ میں موٹی جو تہ ہوتی ہے اس کے اندر سوراخ کر کے معدے سے متصل ایک بیرونی جھلی تک ایک پائپ ڈالا جاتا ہے، پھر اس کے ذریعے ایک قسم کا پانی جو ہوتا ہے وہ پیٹ کی جھلی میں ڈالا اور بھرا جاتا ہے، نکالا جاتا ہے۔ تو یہ عمل دوا رسانی کے عمل کی طرح ہے، یعنی یہ اس کے ذریعے معدے تک جو ہے نا وہ دوا پہنچتی ہے، اس سے روزہ ٹوٹنے کا حکم دیا جائے گا، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ باقی جو ڈائلیسس کا جو نسوں کے ذریعے سے سرکولیشن والا طریقہ کار ہے بلڈ کا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اللہ پاک عافیت عطا فرمائے، ایسے مریضوں کو بھی شفا دے، تندرستی دے۔ اور واقعی کئی لوگ ایسے ہیں کہ اس طرح کے مرض کی شدت کے باوجود بھی ناظرین کرام وہ روزے رکھتے بھی ہیں اور ان کو روزوں کی اہمیت کا بھی پتہ ہے اور کچھ تکلیف مشقت برداشت بھی کرتے ہیں، روزے اپنے پورے کرتے ہیں۔ اور اس سے ہمیں وہ لوگ جو بطور خاص تندرست ہیں، صحیح سلامت ہیں اور پھر بھی کسی نہ کسی وجہ سے بغیر کسی وجہ کے کوئی یا چھوٹے موٹے عذر بنا لیے، جاب یا دیگر کچھ کام کاج کی وجہ سے روزے چھوڑ رہے ہوتے ہیں، تو ایسے روزے چھوڑنے والے یا روزہ خور ہی کہنا چاہیے ان کو، ظاہر ہے جان بوجھ کر معاذ اللہ روزہ چھوڑ رہے ہیں، ایک روزہ بھی چھوڑ دینا گناہ گار ہوں گے۔ تو ہمیں سب سے پہلے تو یہ رمضان کی تیاری کرنی کہ ہم نے روزے پورے کرنے ہیں، روزے پورے رکھنے ہیں، ہم رمضان میں تراویح بھی پوری پڑھیں، ہم رمضان کے اندر دیگر بھی عبادات بجا لائیں۔ اللہ پاک ہمیں عافیت کے ساتھ رمضان کا مہینہ دیکھنا نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہادیو رہنما ہمارے علماء ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ پوچھ لے، حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔